الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے آپ تمام جوانوں کو آج کے اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروردگار نے ہم اور آپ کو توفیق دی کہ ان ایام میں آئیں اور آ کے اپنے دینی تعلیمات کو سیکھیں اور اس سلسلے میں غور و فکر کریں، یہ توفیق عطا کی۔ یہ ہم لوگوں کا تقریباً 9واں جلسہ ہے جس کا ہم لوگوں نے جو کلی ٹاپک چوائس کیا تھا دا اسٹیٹس آف وومین ان قرآن کے حوالے سے، قرآن میں موجود ان خواتین کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں جس کو قرآن نے خاص طور پر اہتمام کیا ہے، ان پر توجہ دی ہے۔ آج ہم اور آپ حضرت سبیعہ بنت حارث کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ بہرحال ان کو قرآن نے کیوں ذکر کیا اور ان کے بیک گراؤنڈ میں کیا قضیہ پوشیدہ ہے اور کس حوالے سے ان کا تذکرہ قرآن میں آیا، یہ بہت مہم ہے۔ اس قضیے کی وجہ سے مسلمان کافروں سے شادی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ مسئلہ واضح ہوا، یا کافر عورتیں مسلمان لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے، یہ مسئلہ واضح ہوا ہے۔ خود حضرت سبیعہ بعد میں تو پیغمبر کے صحابیوں میں قرار پائی، یعنی ان لوگوں میں جو عورتوں میں سے بہت سے لوگ پیغمبر کے اصحاب و انصار میں تھے، مدد کرنے والوں میں، ان میں سے ایک خود حضرت صحابی سبیعہ بنت حارث قرار پائی۔ دوسرا ان کا جو ٹائٹل ہم دے سکتے ہیں، یہ راوی بھی تھی، نریٹر کسے کہتے ہیں، ان کو راوی۔ یہاں پہ ہم اگر اصطلاح میں کہیں صحابی، یہاں پہ راوی، یہ دو ٹائٹل بہت مہم ہیں اگر ہم اور آپ تھوڑا اس پہ غور کریں تو۔ کہ ایک تو خود پیغمبر کا صحابی بننا، صحابی یعنی دوست کو کہا جاتا ہے، یعنی پیغمبر جن کو اپنا دوست کہیں، اپنے اصحاب میں شمار کریں، یا ہمارے علماء نے جن کو پیغمبر کے اصحاب میں شمار کیا ہو، یہ خود بہت بڑا ٹائٹل ہے۔ دوسری چیز راوی ہے، یعنی انہوں نے روایات نقل کی ہے۔ راوی مین روایات نقل کرنے والے، جنہوں نے روایتیں ہم اور آپ تک پہنچائی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کون سی روایت، ان سے بہت سی روایات نقل ہوئے ہیں، لیکن ایک روایت عدے کے بارے میں ہے۔ وہ عورتیں جن کی طلاق ہو جاتی ہیں، طلاق ہونے کے بعد ان کو کچھ دن تک عدے میں رہنے چاہیے دوسرے سے شادی کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ یا ان کا شوہر مر گیا تو دوسری شادی کرنا چاہے تو عدے میں رہنے چاہیے کچھ دن تک، کچھ پیریڈ ہوتے ہیں 4 مہینے کا، 4 مہینے 10 دن کا کچھ ایک پیریڈ رہتا ہے کہ اتنے دن تک ان عورتوں کو محفوظ رکھنا چاہیے اپنے کو، اس کے بعد وہ شادی کر سکتے، نہیں تو وہ حرام ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے جو سوال کی ہے ان پریگننٹ وومین کے بارے میں، یعنی حاملہ عورت کے بارے میں جن کا شوہر مر چکا ہے، یعنی خود ان کا شوہر جب یہ پریگننٹ تھی، ان کا شوہر مر گیا، حارث، ان کا شوہر مر گیا تو سعد بن خالد ان کا شوہر کا نام تھا۔ تو جب وہ مر گیا تب ان کے پیٹ میں حاملہ، اب دوسری سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تب پیغمبر سے پوچھا، رسول اللہ اب میری ذمہ داری کیا ہے، کیا میں شادی کر سکتی ہوں یا نہیں؟ تب پیغمبر نے یہاں پہ مسئلہ عدہ، پریگننٹ وومین کے عدے کے بارے میں بتایا تھا کہ پریگننٹ وومین کا عدہ یہ ہے کہ بچہ جب تک پیدا ہو جائے تب تک وہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی۔ اب یہاں پہ سوال ہے، بچہ اگر 2 دن میں پیدا ہو گئے، 2 دن میں عدہ ختم، 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو، 6 مہینے تک عدہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ یا سقط ہو جائے، بچہ پیٹ میں مر جائے، خلاصہ وہ ساقط ہو، اس کے پیٹ میں سے وہ بچہ نکل جائے، تبھی سے وہاں سے کیا ہے، یہ عدہ ختم ہو جاتا۔ تو یہ والا سوال جو کیا ہے، یا ہمارے فقہی کتابوں میں جس سورس سے ہم اور آپ کو ملتا ہے وہ روایت، وہ حضرت سبیعہ سے ہم اور آپ کو ملتا ہے۔ دوسرا ان کے ریلیجن کے بارے میں، یہ خود پہلے کافرہ ہے، یعنی بت پرست ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد، یہ سٹوری بہت مہم ہے صلح حدیبیہ کا، جس کے پڑھنے کے بعد آپ کو پورا قضیہ پتہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو پہلا اسلام ان کا بت پرستی ہے، دوسرا دین کیا ہے ان کا؟ اسلام ہے۔ یہ کب اسلام لائے؟ صلح حدیبیہ کے بعد۔ صلح حدیبیہ بہت مہم ایونٹ ہے، اس میں بہت درس ہم اور آپ سیکھ سکتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بارے میں انشاءاللہ آپ لوگ بعد میں اسٹڈی کیجئے گا، لیکن میں بہت مختصر سے یہاں پہ آپ لوگوں کو بیان کروں۔ صلح حدیبیہ اس وقت قرار پائے جب پیغمبر گرامی اسلام مدینے میں آ چکے۔ اب کچھ مہاجرین اور کچھ انصار جو لوگ وہاں پہ تھے، جو مکے سے ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، کہاں؟ مدینے میں، ان لوگوں کے ساتھ نبی نے عمرہ کرنا چاہا۔ ایک ہمارے پاس حج ہے، ایک عمرہ ہے۔ حج انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے شرعی طور پر، لیکن عمرہ مستحب ہے کہ آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں جا سکتے ہیں۔
تو عمرہ کے لیے پیغمبر نے اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ گئے. تو اس صلح حدیبیہ اس میں عمرے میں جو گئے پیغمبر کے ساتھ تقریباً 1400 لوگ تھے. کتنے لوگ؟ 1400 پیپل اصحاب انصار مسلمان تھے پیغمبر کے ساتھ، جو پیغمبر کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہے ہیں. جب عمرے کے لیے گئے تو مکے میں موجود قریش کو یہ خبر ملی کہ بھئی پیغمبر اپنے لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں، یہ پیغمبر کہیں حملہ ہم پہ نہ کر دیں. تو وہ لوگ ڈر گئے. ڈرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اپنے کو تیار کر کے کہا کہ اب ہم پیغمبر کو یہاں مکے میں آنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. جب آنے نہیں دیں گے کہا تو پیغمبر نے ان سے گفتگو کے لیے کچھ لوگوں کو انتخاب کیا. ان میں سے پہلا آدمی تھا عمر، حضرت عمر تھا پہلا آدمی. پیغمبر نے کہا کہ جاؤ جا کے ان سے گفتگو کرو، ہمارے سفر کا آنے کا مقصد کیا ہے بیان کرو. گئے یہ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ڈرتا ہوں، کیونکہ مکے میں تو کوئی میرے جان پہچان کا رہا نہیں، میرے قبیلے کا کوئی ہے نہیں، تو اگر کوئی مجھ پہ حملہ کر دے مجھ سے دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے، لہٰذا میں نہیں جا سکتا. آپ عثمان سے کہیے، کیا ہے حضرت عثمان سے کہیے کہ وہ چلے جائے. تو پیغمبر نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بات، کیونکہ عثمان کے وہاں رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، چچزاد بھائی ہیں، وہ ان کے کیا کریں گے، دفاع کریں گے ان سے. تو ایک عثمان کا ایک چچزاد بھائی تھا، اس کا نام آبان بن سعید تھا. کیا؟ آبان ابن سعید، یہ اس کا چچزاد بھائی تھا. اس کے گھر گیا پہلے تو وہ امان لیا، پناہ لیا اس کے گھر. پناہ لینے کے بعد اس نے پیغمبر کا میسیج سنا. دیکھو پیغمبر کا جو یہاں آج پر عمرہ کرنے کا مقصد ہے، کوئی جنگ کرنے کا مقصد نہیں ہے. تو سارے قریش نے جمع ہو کے، ان کے قبیلے جتنے بھی تھے سب نے ان سے کہا عثمان سے، دیکھو تم ابھی یہاں آئے ہو، آبان کے گھر میں ہو، تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، ہم تمہیں کچھ نہیں کرتے، تم اپنا طواف کر کے چلے جاؤ، ہم تمہارے لیے کوئی ممانعت نہیں کرتے، لیکن پیغمبر کو یہاں ہم طواف کرنے نہیں دیں گے، ہم محمد کو طواف کرنے نہیں دیں گے. تو اس وقت عثمان کہتا ہے کہ اگر پیغمبر کو طواف کرنے نہیں دو گے تو میں بھی طواف نہیں کروں گا. اس پہ پورے قریش والوں کو غصہ آیا. غصہ آنے کے بعد ان کو ڈال دیا زندان میں. کہاں؟ زندان میں، قید کر دیا. قید کر دیا تو خبر پیغمبر کے اصحاب اور پیغمبر کے قافلے میں یہ خبر پہنچی کہ عثمان مارا گیا، عثمان کو قتل کر دیا گیا. جب قتل کی خبر ہوئی تو پیغمبر گرامی اسلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے. اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر سارے مسلمانوں سے کہا میں جب تک میرا اور قریش کا مسئلہ حل نہ ہو میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا. اس درخت کو شجرے اسی لیے اسی درخت کے نام سے جہاں پہ پیغمبر نے سارے مسلمانوں سے کہا دیکھو اب اسلام سے دفاع کے لیے کتنے لوگ تیار ہوں، سارے آ جاؤ اور مجھ پر بیعت کر لو. پیغمبر کے جو ندا دینے والے تھے، جو بلاتے تھے لوگوں کو کہ آ جاؤ پیغمبر کا یہ فرمان ہے، اس نے آواز بلند کی دیکھو اب اسلام سے دفاع کرنا واجب ہو گیا ہے، اب سب آ کے پیغمبر کے بیعت کیجئے. اس بیعت کو کہتے ہیں بیعت رضوان. کیا کہتے ہیں؟ بیعت رضوان یا بیعت شجرہ، کیونکہ پیغمبر اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور سب نے بیعت کی تھی، لہٰذا شجر عربی میں درخت کو کہا جاتا ہے، بیعت شجرہ کے نام سے بھی مشہور ہے. تو بیعت رضوان میں ہوئی. اور جو پیغمبر وغیرہ حج پہ گئے تھے یا عمرے پہ گئے تھے وہ کیا ہے؟ 6 ہجری ہے، یعنی ہجرت کے 6 سال بعد پیغمبر گئے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے، ماہ ذوالقعدہ میں، ذوالحجہ لکھا ہے، ذوالقعدہ ہے. تو جب یہ گئے تو انہوں بیعت لی. بیعت لینے کے بعد چونکہ کچھ لوگوں کو غصہ آیا کہ عثمان کو قتل کر ڈالا، ہاں غصے میں تو ان لوگوں کو ٹھنڈا بھی کرنا تھا. ایک طرف سے ان لوگوں کو بتانا تھا دیکھو ہم متحد ہو چکے ہیں، اگر تم لوگ جنگ کرنا چاہے تو ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں. یہ خبر وہاں گئی تو قریش میں ہلمل مچ گیا، بھئی اب یہ تو لڑے بغیر نہیں جائیں گے، یہ عثمان کو چھڑے بغیر نہیں جائیں گے. بھئی یہ بیعت رضوان ہو چکے تھے، بیعت کر چکے تھے کہ اتنے میں وہاں سے یہ شخص آیا، سہیل بن عمرو آیا. سہیل بن عمرو قریش کے دانشمندوں میں سے تھے، بہت برجستہ پرسنالٹیز میں سے تھے، بہترین شخصیات میں سے تھے، قریش کے پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے اور سربراہوں میں سے تھے ان کے. تو جب یہ آیا اور سنجیدہ آدمی بھی تھا، ٹھیک کافر لیکن سنجیدہ آدمی تھا. تو یہ سنجیدہ آدمی جب پیغمبر کی طرف آئے تو پیغمبر سمجھ گئے اب یہ لوگ لڑنے کے لیے نہیں بلکہ ہم سے معاہدہ کے لیے آ رہے ہیں، ایگریمنٹ کے لیے آ رہے ہیں. پیغمبر نے جو سوچا تھا وہی ہوا اور یہ آئے مذاکرہ ہوا، پیغمبر ان کے درمیان گفتگو ہوئی، ڈائلاگس ہوئے آپس میں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے، اور آخر میں یہ قرار پائے کہ بھئی ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں، کچھ معاہدہ لکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں صلح حدیبیہ.
صلح یعنی ہم لوگ پیس کے پیغام دیتے ہیں، صلح کرتے ہیں، اس جگہ کو حدیبیہ کے نام سے تھا، تو ہم یہاں پہ صلح کے پیغام لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ ایگریمنٹ کرتے ہیں، کس کے درمیان؟ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، مسلمانوں اور بت پرستوں کے درمیان ایگریمنٹ ہونا ہے یہاں پہ، صلح حدیبیہ۔ جب یہ صلح حدیبیہ ہوا تو اس کو لکھنے کے لیے شروع کیا، تو مولا علی، باتیں ہوئی مذاکرہ ہونے کے بعد پیغمبر نے مولا علی سے فرمایا یا علی اب لکھو۔ ہاں، خود یہ مذاکرہ اور صلح کی بات آئی، بہت سے اصحاب نے مخالفت بھی کی، یار یہ کیا ہو گیا ہے، ہمارے عثمان کو مارا جا رہا ہے اور ہم یہاں پہ مولات کریں۔ جن میں سے سب سے پہلا مخالفت کرنے والا کون تھا؟ عمر تھا۔ اس نے کہا ابو بکر کے پاس جا کے، دیکھو یہ رسول خدا ہے یا نہیں؟ کہاں ہے؟ بھائی ہم سب مسلمان ہیں یا نہیں؟ کہاں ہیں؟ وہ لوگ مشرک ہیں یا نہیں؟ یہاں ہے۔ تو یہ کون سی بات ہے کہ ہم ذلیلانہ طور پر سر جھکائیں ان کے سامنے؟ ذلت کی زندگی ہم کیوں نہیں پائیں؟ ہم ان سے جنگ کریں گے۔ تو ابو بکر عمر سے کہتا ہے دیکھو وہ رسول خدا ہے، اس کی اطاعت اور اس کی پیروی کرنا ہم سب پر فرض ہے، اگر سمجھے۔ تو وہ غصے میں آ کے، یعنی حضرت عمر غصے میں آ کر پیغمبر سے بھی یہی سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو پیغمبر فرماتے آپ ہی نے تو کہا تھا کہ اب حج کر کے ہی جائیں گے، حج ہمیں نصیب ہوگی، اور آپ ابھی کہہ رہے نہیں کریں گے، چلے جائیں گے، کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا عمر میں نے کہا ہے، لیکن میں نے تھوڑی کہا کہ اسی سال کریں گے یا ابھی کریں گے، لیکن ہم حج کر کے جائیں گے، حج ہمارے نصیب ہوگی، یہ تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ تو وہاں ٹھنڈے ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ تو تاریخ نے لکھا کہ سب سے پہلے خود عمر اپنی زندگی میں بارہا کہا کہ میں نے پیغمبر کے گرامی اسلام کے صلح حدیبیہ کے موقع پر پیغمبر کی نبوت میں شک کیا، کئی بار اس نے تکرار کیا ہے یہ، ٹھیک ہے، کہ مجھ سے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے وہ کام انجام دیا۔ خیر، صلح حدیبیہ قرارداد لکھنے کے لیے بلایا گیا، آپس میں دونوں کو بیٹھنا ہے۔ مولا علی سے پیغمبر نے فرمایا یا علی اب لکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ قرارداد لکھنا شروع کیجئے، ایگریمنٹ لکھنا شروع کیجئے، معاہدہ لکھنا شروع کیجئے۔ دیکھیے قرارداد فارسی میں کہا جاتا ہے، معاہدہ اردو میں عربک میں کہا جاتا ہے، ایگریمنٹ کو، یعنی آپس میں دو لوگوں میں ایگریمنٹ ہونا ہے، اسے معاہدہ کہا جاتا ہے۔ آپ معاہدہ لکھنا شروع کیجئے۔ تو پیغمبر نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے یا علی سب سے پہلے۔ تو وہاں پہ سہیل بن عمر کہتا ہے یہ کیا ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ اسی کے لیے تو جنگ ہے، اسی کو تو ہم نہیں مان رہے، آپ یہ کیا لکھ رہے ہو؟ نہیں، بلکہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ کیا لکھیے؟ بِاسْمِکَ اللہم، ٹھیک ہے۔ یہ کس کے مد مقابل میں ہے؟ اپوزٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھیے، آپ لکھیے بِاسْمِکَ اللہم، یہ لکھیے، یہ لکھو، چلو ٹھیک، بِاسْمِکَ اللہم۔ پھر اس کے بعد کہا یا علی لکھیے کہ محمد رسول اللہ نے مثلا سہیل بن عمر سے اس بات پر ایگریمنٹ کیے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ اگر ماننا تھا تو ہم آپ سے جنگ کرنے کیوں آتے، ہم آپ کو لڑتے کیوں؟ اسی پہ تو ہماری لڑائی کہ آپ کو رسول اللہ نہ مانے، بلکہ آپ لکھو کیا؟ محمد رسول اللہ مت لکھیے، محمد رسول اللہ کی جگہ آپ کیا لکھیے؟ محمد بن عبداللہ لکھیے۔ ہم محمد بن عبداللہ لکھیے، محمد رسول اللہ نہیں لکھیے، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ خوب، جب یہ ہوا تو پیغمبر نے امام علی سے کہا وہ مجھے دیجیے، آپ مت لکھیے۔ خود پیغمبر نے اس معاہدے کو لکھا۔ اس کے بعد معاہدے میں کچھ کنڈیشن ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ 6 مدے ہیں جس پر معاہدہ ہوا ہے۔ پہلا مدہ یہ ہے 10 سال تک کفار میں اور مسلمانوں میں لڑائی نہیں ہوگی، 10 سال تک۔ پہلا معاہدہ کیا ہے کہ اب ہم 10 سال تک صلح آرامش کی زندگی گزاریں گے، پیس طریقے سے ہم زندگی بسر کریں گے، ہم جنگ نہیں کریں گے 10 سال۔ دوسرا ان لوگوں نے کہا کہ جو بھی مکے والے مسلمانوں کے پاس آئیں گے وہ سارے واپس ان کو لوٹا دیا جائے گا، واپس کر دیں گے، آپ لوگ نہیں رکھو گے ہمارے، لیکن اگر آپ کا کوئی مسلمان ہمارے طرف آ جائے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، آ جائے ہمارے پاس کافر ہو کے رہنا چاہے ہم رہنے دیں گے، لیکن کوئی کافر اگر مسلمان ہونا چاہے تو آپ کو حق نہیں ہے کہ وہ وہاں رکھ کے اسے واپس کر دیا جائے۔ یہ شرط خطرناک شرط ہے نا، اس سے بھی تسلیم کیا گیا۔ تیسرا شرط یہ تھا کہ مسلمان افراد جو ہیں اس سال پیغمبر کے ساتھ جو آئے ہوئے ہیں وہ لوگ اس سال حج نہ کریں، چلے جائیں آئندہ سال آ کے حج کریں، یہ تیسری شرط۔ چوتھی شرط ان لوگوں نے رکھا کہ جو بھی اب دونوں آزاد ہیں، کسی دوسرے قبائل کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا چاہے، قرارداد کرنا چاہے تو وہ لوگ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ہمارے اور ان کے درمیان کوئی مشکل نہیں۔ آپ مثلا ابھی ہمارا قریش کے ساتھ لڑائی ہے
لیکن بنی خزرام کے ساتھ دوسرے قبیلوں کے ساتھ اگر آپ لوگ ایگریمنٹ کرنا چاہیں تو مسلمانوں میں اور کافروں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، قریش والوں کو، ٹھیک ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ پانچویں شرط یہ تھی کہ تجارت کے راستے دونوں کے لیے کھلے ہوں، ایسا نہیں ہے کہ تجارت بند رہ جائے بلکہ تجارت کے راستے دونوں کے لیے کھلے۔ چھٹی چیز یہ تھی کہ اسلام کی تبلیغ مکے میں کیا جا سکے، کوئی ممانعات رکاوٹ نہ ہو۔ کتنے ہو گئے؟ یہ ایگریمنٹ ہے، اس ایگریمنٹ کو تھوڑا یاد رکھیں۔ پہلا 10 سال آپس میں کوئی لڑائی جنگ نہیں کریں گے۔ دوسرا یہ تھا کہ پیغمبر اور ان کے اصحاب چلے جائیں اس سال، آئندہ سال سے حج کریں، اس سال نہ کریں۔ تیسری یہ تھی کہ مسلمان اگر کافر مدینے آ جائیں تو واپس کریں، مکے کی طرف واپس کر دیں، ان کو وہاں نہ رکھیں۔ لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ چلے جائیں اور وہاں رہنا چاہے، کافر ہونا چاہے، تو ان کو واپس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ چوتھی شرط انہوں نے کیا کہا؟ چوتھی شرط یہ کہ کوئی قبیلہ اگر ان دو طرفین سے، یعنی قریش والوں سے اور مسلمانوں سے، کوئی بھی دوسرے موضوعات پر ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، معاہدہ لکھنا چاہتے ہیں، معاہدے میں آزاد لکھ سکتے ہیں۔ پانچویں تجارت جو بزنس ٹریک تھی ان کی، وہ کھلا رہے، بزنس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ چھٹا جو ہے اسلام کی تبلیغ کے لیے مکے میں آزادی دی جائے، یہ ہے۔ اس پہ سگنیچر ہو گیا بھائی۔ سگنیچر ہونے کے بعد خود ابو جندل بن سہیل بن عمر، یعنی ابو جندل بن سہیل ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، وہ آیا، آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، میں نے تو جب سے آپ کا اسلام سنا ہے تبھی سے میں ایمان لایا ہوں، اسلام قبول کر چکا ہوں۔ یہ خود کس کا بیٹا ہے؟ سہیل بن عمر کا لڑکا ہے۔ وہ کہتا ہے میں آپ کا اسلام قبول کر چکا ہوں، ان لوگوں نے مجھے اس جرم میں باندھ رکھا ہے، اب آپ پہ میں ایمان لگا، آپ پہ پناہ لینے آیا ہوں، آپ مجھے کیا کیجئے، چھڑا دیجئے، آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیے۔ جیسے یہ کہا، سہیل کہتا ہے محمد ہم نے تو ابھی قرارداد کیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے، کیا کہ جو بھی مکے والے ہوں گے وہ آپ واپس نہیں لے جائیں گے، وہ آپ ہمیں دے دو گے، یہ آپ نے ہمارا سے معاہدہ کیا۔ تو کہا ہاں وعدہ تو کیا ہے، ہم نہیں کر سکتے، رکھے پیغمبر نے، ان کو نہیں لی۔ لیکن اسی کے تھوڑی ہی دیر بعد، ابھی ایگریمنٹ قرارداد پہ امضا ہو چکا ہے، سگنیچر ہو چکا ہے، ہونے کے بعد آئی حضرت سبیعہ بنت حارث، یا رسول اللہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، میرا شوہر کافر ہے اور میں یہاں نہیں رہ سکتی، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ یہ ہو گیا مسئلہ مشکل۔ یہاں پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ مسئلہ ہوئے تو پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے، اس مسئلے پر ہم سوچیں گے۔ جب اس مسئلے پہ سوچیں گے، پیغمبر انتظار میں تھے، اتنے میں آئی یہ وحی جس میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس پہ ہم جو آیت قرآن کا سورہ ممتحنہ آیت نمبر 10، اس میں یہ واقعہ کوٹ ہوا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسلمان اگر کوئی مرد مسلمان ہو جائے مکے والا تو اسے واپس کر دیا پیغمبر نے، لیکن اب ایک عورت مسلمان ہو گئی ہے، اب اس کے مسئلے والے میں خدا نے وحی بھیجی۔ وہی کیا بھیجی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، اگر آپ میں سے کوئی مؤمنہ ہجرت کر کے آنا چاہتی ہیں، فامتحنوہن، تو ان کا امتحان لے لو، ان کو آزماؤ، اگر وہ مومن پائے تو ان کو ساتھ لے جاؤ۔ یہ کہتے ہیں اللہ اعلم بایمانہن، لیکن اللہ اس کے ایمان کے بارے میں، جو عورت آئی ہے سبیہ، اس کے ایمان کے بارے میں جانتا ہے تم سے، وہ جانتا ہے کہ مومنہ ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، جب اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ عورتیں مومن ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ، تو ان کو پلٹا نہ دو۔ یہاں پہ ہو گیا آرڈر۔ پہلا کیا بھئی آرڈر تھے کہ پیغمبر نے جو بھی معاہدہ کیا حکم خدا سے ہی کیا ہوگا نا، کہ مردوں کو اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو واپس کر دیا، لیکن یہاں عورتیں جیسے مسلمان ہو کے آئے، کہا کہ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، ان کو کفار کی طرف نہ دیں، لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ، کیونکہ نہ یہ عورتیں ان کافروں کے لیے، یعنی مومن عورتیں کافروں کے لیے حلال ہے، یعنی یہاں پہ حکم آیا، یعنی کافر کوئی لڑکی مومنہ ہو جائے تو کافر سے وہ شادی نہیں کر سکتے، لا ہن حل لہم، کہ وہ ان کے لیے حلال نہیں ہے، ولا ہم یحلون لہن، نہ وہ ان کے لیے حلال ہے، یعنی کافر مرد ان مومنہ عورتوں کے لیے بھی حلال نہیں، یعنی کافروں میں اور مسلمانوں میں شادی نہیں ہو سکتی، یہ آپ مت کیجیے۔ وآتوہم ما انفقوا، لیکن اب انہوں نے مہریہ دیا ہوگا، مثلا اگر مسلمان عورت ہے، اس نے مہریہ لیا ہے تو اپنی مہریہ واپس کر دیں کافر کو اور آ جائیں، مسلمان ہو جائیں۔ لیکن اگر ایک مرد مسلمان ہے لیکن اس کی بیوی کافر ہے تو وہ اپنی بیوی سے مہریہ لے لیں اور اس کو چھوڑ دیں۔ کہا کہ وآتوہم ما انفقوا، تو اگر وہ آئے، شوہر آئے طلب کرے تو انفاق کر دو، اس کا مہریہ جتنے بھی آتے ہیں اسے واپس
کر دو۔ اس کے بعد کہتے ہیں فلا جناح علیکم، آپ لوگوں کے کوئی حرج نہیں ہے، ان تنکحوہن، ان سے آپ لوگ نکاح کیجئے، ان سے آپ لوگ شادی کیجئے۔ اس طرف لے جاؤ نا ذرا بیٹی، لے جاؤ اس طرف، صلوات پڑھ دیں محمد علیہ کہتے ہیں ولا جناح علیکم، آپ لوگوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان تنکحوہن، کہ ان کے ساتھ آپ لوگ نکاح کیجئے، ازدواج کیجئے۔ اذا آتیتموہن اجورہن، چونکہ جب وہ لوگ آ چکی ہیں، آپ لوگوں نے ان کے اجرت مہریہ دے دیے ہیں، تو مہریہ بھی ان کو دے دیا جائے۔ فلا تمسکوا بعصم الکوافر، اور اسی طرح اگر کافر کوئی طلب کرنے آ جائے، مثلا کوئی مسلمان شوہر ہے، اپنی بیویوں کو چھوڑ کے آیا ہے، تو کہیں کہ ان کو بھی اپنے آزاد کر دیں، ان کو بھی نہ رکھیں۔ ما انفقتم، جو کچھ انفاق کرنا ہے ان کو کر دیں۔ واسألوہ ما انفقوا ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم، یہ حکم خدا ہے جو تم لوگوں کے درمیان بیان ہو رہی ہے، تم لوگوں کے درمیان حکم خدا جاری ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور خدا بے شک جاننے والا ہے اور حکیم ہے، حکمت رکھنے والا ہے۔ تو جب یہ مسئلہ ہوا تو یہاں پہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو معاہدہ ہم لوگوں نے کیا ہے وہ مردوں کے ساتھ ہے، تمہارے یہاں سے کوئی مرد، چونکہ جنگجو، لڑنے والے، جھگڑنے والے اگر آئے تو ہم یہ واپس نہیں کریں گے، لیکن عورتیں اگر آتی ہیں کیونکہ وہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، تم لوگوں کے شکنجے، تم لوگوں کے عذاب، تم لوگوں کے سختیاں، تم لوگوں کی سزا برداشت نہیں کر سکتی، لہٰذا ہم عورتوں کو واپس نہیں کریں گے۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوا تھا کہ اگر کوئی اسی معاہدے میں کہ اگر عورتیں آ جائیں تو ہم ان کو واپس نہیں کریں گے۔ تو جب یہ آئی تو صلح حدیبیہ کے بعد یہ مسلمان ہوئی ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ کافر ہے، ان کا شوہر بھی کافر ہے، ان کے ساتھ ان کی، اور انہوں نے شوہر کو چھوڑ کے آئے تو ان کے شوہر پیغمبر کے پاس آئے، ابھی آپ لوگوں نے ایگریمنٹ کیا تھا یا رسول اللہ، آپ نے ہمارے ساتھ ہوا تھا، ان کو واپس کر دیجئے۔ پیغمبر نے کہا آپ نے، یہاں پہ حکم بدل چکا ہے، یہ عورت ہے، اس کو ہم لے جائیں گے، ہم اس کو واپس نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک مسلمان سے شادی کی اور ان کا انتقال ہوا غدیر کے فوراً بعد۔ غدیر کے فوراً بعد جب انتقال ہوا تو یہ خود حاملہ تھی، تو انہوں نے حمل کے دوران کوئی دوسرا شوہر، مطلب دوسرا آدمی ان کے خواستگاری کے لیے آیا، تو انہوں نے پیغمبر سے کہا رسول اللہ ابھی میں حاملہ ہوں، میرے پیٹ میں بچہ ہے، تو کیا میں دوسرے سے شادی اس حالت میں کر سکتا ہوں؟ پیغمبر نے کہا نہیں، جب تک بچہ پیدا نہ ہو تمہاری شادی دوسرے سے نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پہ ان کا یہ قضیہ تھا جن کے بنا پر قرآن نے اس مسئلے کی بنا پر ان کو یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے مختصر کلاس بھی آپ لوگوں کے لیے مفید رہے، اور کوئی سوال ہو اس سلسلے میں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ قرآنی کچھ قضایا ہے جو واقعاً ہم اور آپ کو ہے، اتفاق تو بہت چھوٹا سا، شاید بہت ہی ایک مرحلے میں ہوا ہوگا، لیکن اس سے جو میسیج ہے وہ ایک بالکل ایک یونیورسل میسیج ہے، ایک عمومی میسیج ہم اور آپ کے لیے، کہ قرآن کی ایک آیت نے کتنے بڑے ٹاپک کو ہم اور آپ کے لیے واضح کیا ہے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم سب کو اس طرح دینی تعلیمات سیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو، جتنے بھی یہاں جوانان آئے ہیں، پروردگارہ یہ سب ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے۔ پروردگار اس وقت جب ہمارے لیے کوئی بھی سہارا نہیں، اس وقت یہ سارے چھوٹے چھوٹے ہمارے مختصر سے اعمال ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔